باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وإذ اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ فأووا الی الکہف ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 17 تک سورہ کاف ہم سماعت کریں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہۃ، جنہوں نے بنا لیا ہے اس کے سوا غیروں کو اپنا خدا۔ یعنی یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا کیا بنا لیا ہے؟ خدا بنا لیا ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں پیش کرتے ان کی خدائی پر کوئی ایسی دلیل جو روشن ہو؟ اگر انہوں نے انہیں خدا ہی بنا لیا ہے تو چاہیے تو یہ کہ وہ اپنے خدا کہ وہ ہمارے خدا ہیں، اس پہ کوئی روشن دلیل دیں، اس پہ کیا کریں؟ کوئی روشن دلیل دیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے بڑا کون ظالم ہے؟ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، کس سے؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جو جھوٹا بہتان باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم الگ ہو گئے ان کفار سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان معبودوں سے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، یعنی ان سے کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے، تو الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب پناہ لو غار میں، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانیاں، اور تمہارے لیے کیا پیدا کر دے گا؟ دیکھیں نا، جب بندہ اللہ کی راہ پہ چلتا ہے نا بھائی، تو اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اس کی راہ میں کیا پیدا کر دیتا ہے؟ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی چل کے دیکھے نا، کوئی چل کے دیکھے، ہاں آسانیاں یوں ہی نہیں پیدا ہوتی، پہلے بڑی ساری مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس راستے پہ استقامت سے چلنے والوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے بلا، وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے گا سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، جب وہ ابھرتا ہے تو وہ ہٹ کر گزرتا ہے ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ ڈوبتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، تو بائیں طرف کتراتا ہوا ڈوبتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ سو رہے ہیں ایک کشادہ جگہ غار میں۔ اصحاب کہف کا سارا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا جو میں نے عرض کیا۔ کہا وہ غار سے جب سورج گزرتا ہے تو وہ کیسے گزرتا ہے؟ دائیں جانب سے گزرتا ہے، تزاور عن کہفہم، ان کی غار سے ہٹ کے گزرتا ہے، اور پھر جب وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، پھر کتراتا ہوا گزرتا ہے۔ جس طرح کوئی ایک دوسرے کوئی کسی سے نہ ملنا ہو نا، سلام نہ کرنا ہماری عادتوں میں، تو بندہ جس طرح کسی دوسرے سے یوں گزرتا ہے نا، کتراتا ہوا، کہا وہ کتراتا ہوا گزرتا ہے بائیں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ سو رہے ہیں ایک کشادہ جگہ غار میں، وَمَنْ يُضْلِلْ، اور جسے حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے،
ذالک من آیات اللہ، سورج کا یوں طلوع و غروب اللہ کی نشانی ہے. سورج کا یوں غروب ہونا، راستے سے ہٹ کے طلوع ہونا اور راستے سے ہٹ کے پھر غروب ہونا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ یہ بھی نشانی ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار اور رہنما. اس کے لیے تجھے کوئی مددگار اور رہنما نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.